بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب۔ سب سے پہلے اردو کے سبق کی طرف کل لفظ دیا تھا آثار قدیمہ۔ آثار کے لفظی معنی ہیں ظاہر ہونا، علامتیں، نشانات، اور قدیمہ نکلا ہے قدیم سے یعنی پرانا، ماضی بعید کی چیزیں۔ اہرام مصر آثار قدیمہ کی بہترین مثال ہیں، یا پھر موہنجداڑو کے آثار قدیمہ سندھ کی تہذیب اور ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ شکریہ۔ آج کا لفظ ہے آداب محفل۔ آداب محفل مطلب دیکھیے، مفہوم کو سمجھیے، جملہ بنائیے اور کمنٹس میں لکھ بھیجیے تاکہ انشاءاللہ تعالی کل اس پہ بات ہو سکے۔ اب آئیے پروگرام کے پسندیدہ حصے کی طرف، یعنی کل کے سبق کا ریکیپ، دہرانا۔ کل ہم نے سورہ قریش پڑھی تھی۔ 3 نکات یاد کر لیں تو سورہ قریش کا مفہوم ازبر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قریش کو بے پناہ نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریش کو بے پناہ نوازا گیا، امن سے، دولت سے، سفر کی دشواریوں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے سلسلے میں، دعاؤں کے صلے میں، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے خاص اس قوم کے لیے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ شاکر نہیں ہیں، شکر نہیں ادا کرتے۔ مجھے امید ہے کہ سورہ قریش کے عمومی مفہوم کو جتنی آسانی سے ہم نے پڑھا اب آپ کو یاد رہے گا۔ شکریہ۔ اور اب انشاءاللہ تعالی آج تلاوت کریں گے سورہ الفیل، مکی سورہ، نمبر 105 اور آیات بھی 5۔ ناظرین، کلام پاک میں بہت سی سوریں جو خاص موقع پہ اور کسی خاص واقعے کی عکاسی کرتی ہیں۔ سورہ الفیل بھی ایک خاص واقعے کی عکاسی کرتی ہے، اس کو بیان کرتی ہے، جو کہ بہت پرانا نہیں، صرف تقریباً 45 سال پرانا۔ اور اس وقت جب یہ نازل ہوئی وہاں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے آج اس کا اردو ترجمہ ہم پڑھیں گے الہدیٰ کے ورک بک سے، اور انگریزی ترجمہ امتیاز احمد صاحب کی دا ایزی قرآن سے۔ سب سے پہلے تلاوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کس طرح کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو گمراہی میں، اکارت، اور بھیجے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے، وَأَرْسَلَ، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل چھوٹی چڑیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکر کے قسم کے، پھینکتے تھے ان پہ پتھر کنکر کے قسم کے۔ فجعلہم کعصف ماکول، تو کر دیا ان کو بھوسے کی طرح جو کھایا ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ انگریزی ترجمہ دیکھیں امتیاز احمد صاحب نے۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
امتیاز صاحب نے اس کو بریکٹ میں لکھا ہے، لیکن علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ وہاں پہ موجود تمام لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے نازل کی ہے، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس نہیں کیا بلکہ تمام لوگوں کو ایڈریس کیا ہے۔ Have you not seen how your creator dealt with the owners of the elephants؟ کیونکہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے یمن سے آیا تھا، 60,000 کا لشکر تھا، اور عمومی طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ قریش کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے، اور وہ انتہائی ناپاک ارادے سے آیا تھا، نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنا چاہتا تھا، اور قریش کو زیر کر کے یمن سے لے کے پھر شمال تک یعنی شام اور مصر تک تجارت کا راستہ صاف کرنا چاہتا تھا۔ Did he not fail their strategy؟ صرف اللہ کو پتا تھا کہ وہ کس مقصد سے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ did he not fail their strategy and he sent against them flocks of birds, striking them with tiny stones of baked clay، کنکر، جو بھٹی میں پکائی ہوئی کنکر، تاکہ اس کا امپیکٹ جب نیچے لوگوں پہ پڑے تو وہ بہت کلنگ تھا، بڑی زور سے آ کے لگا تھا۔ So he made them like eaten up grass، بالکل اس طرح کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ الفیل کے عمومی مفہوم کو آسان اردو میں پیش کر رہا ہوں، جس سے نہ صرف آپ کو اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ میں آئے گا بلکہ یاد بھی ہو جائے گا۔ عرض کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خود دیکھ لیا تم نے کیا کر دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود دیکھ لیا تم نے کیا کر دیا ہم نے، آئے تھے جو ہاتھی پہ گھر میرا تباہ کرنے، نعوذ باللہ۔ میں نے خود دیکھ لیا اس لیے استعمال کیا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی واقعے کے صرف تقریباً 45 سال بعد، تو لوگ وہاں موجود تھے اور انہوں نے ان کنکروں کو سوونیر کے طور پہ جمع بھی کر لیا تھا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ خود دیکھ لیا تم نے کیا کر دیا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، آئے تھے جو ہاتھی پہ گھر میرا تباہ کرنے، نعوذ باللہ، ناکام کر دی ہم نے سازش جو کی تھی اس نے، ابرہا نے، بھیجے تھے وہ پرندے جو دیکھ لیے تم نے، سب کے سامنے ہوا تھا، بھیج دیے وہ پرندے جو دیکھے تھے خود تم نے، پتھر بھی گرائے اور کھا بھی گئے ان کو، پتھر بھی گرائے اور کھا بھی گئے ان کو، آئے تھے جو ہاتھی پہ گھر میرا تباہ کر رہے، نعوذ باللہ، آئے تھے جو ہاتھی پہ گھر میرا تباہ کرنے۔ شکریہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اب چلتے ہیں یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ترتیب دیے گئے کلام کی طرف، چونکہ انشاءاللہ کل 6، 7، 8 ستمبر کو پاکستان آرمی، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اس کے لیے مخصوص کلام روزانہ پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اس سے پہلے آج ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کروں گا جن کی قربانیوں کے باعث آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا چینل چلا رہے۔ تمام شہداء، فوج کے،
پولیس کے، لیویز کے، ایف سی کے، تمام سویلین شہداء جنہیں دشمن نے پچھلے 20 سال کی ہائبرڈ وار کے دوران شہید کیا، اس میں میرے وہ پھول بھی شامل ہیں جو صبح تیار ہو کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے، آمین۔ عرض کیا ہے، یار تھا میرے یار کا، یار تھا میرے یار کا، سہاگ تھا کسی پیار کا، سہاگ تھا کسی پیار کا، وہ لال تھا کسی باپ کا، وہ باپ تھا کسی لال کا، وہ لال تھا کسی باپ کا، وہ باپ تھا کسی لال کا، وہ ناز تھا میری قوم کا، وہ ناز تھا میری قوم کا، جوان تھا میری فوج کا، ابھی یہیں تھا پر اب نہیں ہے، یہیں کہیں تھا پر اب نہیں ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ بہادر تھا میرا یار، میری سوچ سے بھی زیادہ بہادر تھا میرا یار، 100 مار کے مرا ہے یوں ہی نہیں ملا ہے، 100 مار کے مرا ہے یوں ہی نہیں ملا ہے، اسے آج جو مقام اللہ نے دیا ہے، مرتا نہیں شہید قرآن میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ملا ہے اسے جس نے اپنے ملک و قوم کی خاطر جان دی ہے، مرتا نہیں شہید قرآن میں لکھا ہے۔ میرا دل بھی کہہ رہا ہے وہ آج بھی یہیں ہے، میرا دل بھی کہہ رہا ہے وہ آج بھی یہیں ہے، اے کاش سمجھ پائیں اہل وطن یہ بات، اے کاش سمجھ پائیں اہل وطن یہ بات، یوں ہی نہیں دے دیتا جان کوئی اپنی، یوں ہی نہیں دے دیتا جان کوئی اپنی، یار تھا میرے یار کا، سہاگ تھا کسی پیار کا، وہ لال تھا کسی باپ کا، وہ باپ تھا کسی لال کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب خواتین و حضرات، آخر میں احکام الہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی طرف، اور آج کی عبارت ہے نعوذ باللہ، پناہ مانگتے اللہ کی، نعوذ باللہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ وی سیک ریفیوج ود اللہ، گاڈ پریزرو اس۔ تو ہم کوئی بات کرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل کا بٹن دبا دیجیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو پر وقت مل جائیں۔ رشتہ داروں اور دوستوں کو دعوت دیجیے کہ ہماری محفل میں شرکت کریں تاکہ ہمارا حلقہ احباب وسیع ہو سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔